بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہیں، جو اپنی صفات و ذات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ اس کا مساوی کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ جس رب کریم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایسا ضابطہ، دستور اور قانون عطا فرمایا ہے جس میں سراپا خیر، بھلائی اور بہتری ہے، اور ایک ایک چیز روز روشن کی طرح واضح اور بین ہے۔ کہیں کوئی ابہام نہیں، کہیں کوئی اشکال نہیں، کہیں کوئی ریب نہیں۔ جس نے بھی اس شریعت کے اصولوں پر اپنے لیل و نہار، شب و روز زندگی کے معاملات گزارے، یقیناً وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور وہی شخص خوش نصیب ہی ہے من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ مل گیا، یہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں، یہ عارضی مقام ہے۔ اصل گھر وہاں کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرما دی، وہ راستہ اور راہ دکھا دیا کہ اسی راستے پہ چلتے رہو گے تو اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک
اس شریعت کے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی مجھے ساتھیوں کو علم ہوا کہ جمعہ میرا ہے تو رات پیغام ملا کہ آپ نے فکر آخرت پر تقریر کرنی ہے۔ ابھی آ رہا تھا تو راستے میں ساتھی ملے، انہوں نے مسلمانوں کی آج بے بسی، لاچاری اور مجبوری پر حکم دیا کہ اس پہ آپ کچھ گفتگو کریں۔ بس اصل بات یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کے اس بنائے ہوئے دستور، ضابطہ حیات کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں، زندگی گزارنے کا طریقہ اسی عین دستور کے مطابق ہو جائے تو یقیناً بڑی کامیابی ہے۔ پھر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، جن کے ایمان مضبوط تھے ان کی ایمانی قوت کی کیا حالت تھی۔ آپ غزوات کے اوپر غور کریں، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احزاب، اس طرح کے مارکوں کے اوپر آپ غور کریں کہ ان لوگوں نے کیا اپنی قوت، ایمانی قوت کے جوہرات دکھائے۔ جنگ بدر میں جب اسد بن الاسود جب اس نے میدان میں کھڑے ہو کر للکارا، کہتا ہے اسد بن عبد الاسد کہ ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے؟ کسی کی جرأت ہے؟ اور یہ چیلنج دینے لگا، جس کنویں پر تم نے قبضہ کیا ہے اس کا میں پانی ابھی پیوں گا۔ یعنی یہ اشارہ کیا کہ یہاں قبضہ میرا ہو جائے گا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جب اس کے چیلنج شدہ الفاظ سنے، ایک دم اس کے اوپر ٹوٹے کہ حملہ کر کے زمین پہ لٹا دیا اور ایسا بچھاڑ دیا کہ زمین کی پشت پر تڑپتے ہوئے اس کنویں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ جب اپنے اس رستم کا حال ان مشرکین نے دیکھا تو فوراً شیبہ، جو ایک شاہ سوار اپنے آپ کو کہتا تھا، ایک دم ٹوٹا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم پلٹ کر اس پہ حملہ کیا، اسے بھی زمین پہ بچھاڑ کے رکھ دیا۔ ادھر ولید اٹھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھاڑ دیا۔ جنگ احد کا منظر، بہت بڑا رستم، عاصم نامی شخص للکارتا ہے اور قریشیوں کو ان کی جرأت کو اور ان کی بہادری کو ابھارتے ہوئے زور سے چلا کر کہتا ہے، آج محمد کا خاتمہ کر کے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہمارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، آج زمین کی پشت پر اس کو تڑپا کے رکھنا ہے۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے یہ کلمات سنے، برداشت نہ کیا، اونٹ کے اوپر سوار تھا، وہیں سے جمپ لگا کر اس کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ وہیں زمین پہ ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جب یہ منظر ان مشرکین نے دیکھا، ایک شخص جو پوری کی پوری ان مشرکین کے اندر بات مشہور تھی کہ طلحہ بن ابی طلحہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کے اندر وہ قوت،
وہ طاقت اور وہ صلاحیت ہے، وہ جنگی فنون سے مہارت رکھتا ہے۔ ایک دم جب اس نے اپنے ساتھی کو زمین پہ تڑپتے ہوئے دیکھا، اٹھا اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بہت سے لوگوں نے تم نے تڑپا دیا، اب پایا پلٹ چکی، اب دیکھو کس طریقے سے میں بدلہ لیتا ہوں، باری باری ایسا حشر کروں گا کہ زمین کی مٹی میں تمہیں مٹی کر کے رکھ دوں گا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور ایسا حملہ کیا، گردن پہ ایسی تلوار چلائی کہ گردن میں کٹ کر وہ سر مشرکین کی صفوں میں لڑکتا ہوا گیند کی طرح جا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جرأت اور ایسے حملے کو دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کی آواز لگاتے ہیں۔ صحابہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سنا، ایک دم صحابہ اللہ اکبر کی اس طرح آواز لگاتے ہیں کہ احد کے پہاڑ بھی گونج اٹھے۔ اور صرف کس کس مرد کی جرأت کا تذکرہ کروں، کس کس صحابی کی شجاعت کا تذکرہ کروں؟ آپ جانتے ہیں جنگ احزاب جب تمام صحابہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، ادھر مدینہ کے یہودیوں نے غداری کرتے ہوئے حملے کا پروگرام بنایا کہ مسلمان وہاں مصروف ہیں، پیچھے حملہ کر کے رہنے والے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا کے رکھ دیا جائے۔ میٹنگ ہو رہی ہے اور ایک جاسوس کو بھیجا کہ جاؤ معلومات لو، حالات کا جائزہ لو۔ جب وہ جاسوس حالات کا جائزہ لینے کے لیے گھوم رہا تھا، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ لیا، ایک دم اس کے اوپر ایسا حملہ کیا، اس کی گردن کو کاٹ کر جہاں ان مشرکین کی، ان یہودیوں کی میٹنگ ہو رہی تھی، دیوار کے اوپر سے سر ان کے اندر پھینک دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جاسوس کا سر ہے، آپس میں تبصرہ کرنے لگے کہ ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور یہ جرأت ان دشمنان دین نے بھی تسلیم کی کہ ایک مارکے کے اندر جب ہرمز نامی رستم نے لڑکاٹتے ہوئے آگے بڑھا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حملہ کیا کہ زمین پہ تڑپا کے رکھ دیا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے رستم جرجا نامی کی طرف آگے دوڑے، تلوار لہرائی، جرجا وہیں سے آواز لگاتا ہے خالد رک جاؤ، کیا وجہ ہے کہ جو بھی تمہاری تلوار کی زد میں آتا ہے زمین پہ لٹک جاتا ہے، وہ اپنے قدموں کو ثابت نہیں رکھ سکتا، کیا یہ آسمان سے تلوار اتری ہے؟ کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ کہا اگر تلوار آسمان سے نہیں آئی تو پھر یہ تمہاری ایمانی قوت ہے، میں تمہارے ایمانی قوت اور اس شجاعت و بہادری کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اختصار کے ساتھ دونوں پہلو کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کے ساتھ ہمیں عمل و عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس کس کا تذکرہ کیا، ان کی شجاعت، ان کی بہادری کی وجہ کیا تھی؟ اللہ پر پختہ یقین تھا، اللہ پر ان کا بھروسہ، توکل اور پختہ ایمان تھا، اور خوف الہی ان کے دلوں میں چھایا ہوا تھا، اللہ کا ڈر۔ وہ ایسی عظیم ہستیاں، ایسی عظیم مبارک شخصیات، وہ قدوسی لوگ جن کے عظمت و شان کو اللہ رب العالمین اپنی کلام پاک میں ان الفاظ سے بیان فرماتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت،
اللہ نے ان کو اپنی جماعت کہا ہے۔ کتنا خوش نصیب لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے اور سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں عطا فرما دیے، جن کو جنت کی بشارتیں ملی۔ اور خوف خدا ان کے دلوں میں کیا تھا؟ یہ ایمان تھا، رب پر مکمل بھروسہ تھا، رب پر یقین تھا، ایمان اور ایسا رب کا خوف دلوں میں سمائے ہوئے تھے کہ اس کے باوجود بشارتیں مل چکی، خوشخبریاں مل چکی، رضی اللہ عنہم ورضوا کے تمغے مل چکے، لیکن خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ اللہ کا ڈر دلوں میں کیسا تھا؟ عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا ڈر اور خوف کیسا ہے؟ زمین پہ اڑنے والا تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش کہ میں زمین پہ یہ پڑا ہوا تنکا ہوتا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ کون شخصیات ہیں؟ کون یہ قدوسی لوگ ہیں؟ ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ عمر فاروق وہ شخصیت ہے زمین کی پشت پر اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیتا ہے، اللہ عمر کے مشورے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ کتنا عظیم لوگ۔ اعلام موقعین اٹھائیے، جب انہیں خنجر لگا، بیٹا جلدی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں زا راسی علی الارض، زمین پر میرا سر رکھ دو، گود میں نہ رکھو۔ لعل اللہ یرحمنی، اس زمین کی مٹی پر پڑے ہوئے سر کو دے کر اللہ کو رحم و ترس آ جائے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے اللہ مجھے بچا لے۔ یہ عظیم لوگ، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں۔ پھر کہاں جب اللہ کا ڈر جس دل سے نکل جاتا ہے پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عظمت کا حال یہ ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من الناس علی فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر فرمایا دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، اس احسان کو چکا دیا ہے۔ ایک شخصیت ہے ابو بکر صدیق کی، اس قدر مجھ پر احسانات ہیں، میں محمد ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن محمد کا رب عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخصیت ایک دن باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھا جو ایک پھل نوچ رہا ہے، کھا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کاش میں درخت پہ لگا ہوا پھل ہوتا، پرندے نوچ کر کھا لیتے، کل قیامت کے دن اللہ کو حساب نہ دینا پڑتا۔ میدان محشر کی سختیوں کا اور ہیبت اور مشکلات کا عالم یہ ہے کہ یہ عظیم شخصیات ڈر رہی ہیں۔ اور ابو بکر صدیق تو وہ شخصیت ہے، وہ مبارک شخصیت ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجنت حرام علی الانبیاء حتی ادخلها، اس وقت تک کوئی پیغمبر کوئی نبی جنت میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک میں محمد داخل نہ ہو جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والجنت حرام علی الامم حتی یدخلها امتی، اور اس وقت تک کسی نبی کی امت جنت میں قدم نہیں رکھ سکتی ہے جب تک امت محمد داخل نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي، ابو بکر فرمایا جو میری امت میں سب سے پہلے
جس کو یہ شرم ملے گا، یہ تمغہ ملے گا، یہ اعزاز ملے گا کہ جنت میں سب سے پہلے جس کو داخلہ ملے گا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے، جن کا وہ مقام۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کاش میں درخت پہ لگا ہوا ایک پھل ہوتا کہ پرندہ نوچ کر کھا لیتا، میدان محشر کی ہیبت سے بچ جاتا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے ان کو پر تہمت لگائی، الزام لگایا۔ بڑی لمبی بات ہے لیکن بڑے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کیفیت تھی ان کی۔ ایک عام خاتون، ایک عام عورت بھی ایسے الزام کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ تو تمام مومنوں کی ماں ہے۔ کیا حال ہوگا؟ ایسے لگتا ہے کہ کھانا پینا ختم ہو گیا، سوائے رونے کے آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں وہ غم اپنی جگہ پہ، اور مجھے یقین تھا کہ یہ جتنا بھی منافق چال چلیں، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے بارے یقین نہیں کر سکتے۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب سے گزرے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، یا عائشہ توبی الی اللہ واستغفر اللہ وتوبی الی اللہ۔ اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میرے جسم کی کیا کیفیت تھی جس پر مجھے یقین تھا کہ میرا پیغمبر ان کی چالوں پہ نہیں آئے گا، میرا پیغمبر ان منافقوں کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا عائشہ استغفر اللہ وتوبی الیہ، یہ لفظ آپ کے بولنے سے میرے جسم پہ رقت طاری ہو گئی، میرے جسم کی تقریب اور بڑھ گئی کہ میرے پیغمبر کو بھی یقین آ گیا۔ فرماتی ہے میں اٹھ کے اپنے ابو کے پاس گئی، اور ابو کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا ابو میں نے آپ کے سامنے زندگی گزاری، میرا بچپنا، میری جوانی، میری زندگی کا ایک ایک دن آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ آئیے یا ابی عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، ابو جان میری پاک دامنی کی گواہی آپ دے دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میری لخت جگر تو میری بیٹی تو ضرور ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا تو ضرور ہے، لیکن واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا میں کیا اللہ کے پیغمبر کو تیری اس پاک دامنی کی گواہی دوں۔ جب باپ نے جواب دے دیا، ماں کی طرف آتی ہے یا امی اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، اما جان ابو نے تو جواب دے دیا ہے، تیری گود میں پرورش پائی، آپ تو میری پاک دامنی کی گواہی دے دے۔ والدہ بھی وہی کہتی ہے میری لخت جگر تو ضرور ہے، تو میری بیٹی تو ضرور ہے، میری گود میں تو نے پرورش پائی، لیکن سنو ما ادری واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم غیب کی باتیں ہیں، علم غیب رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی جن، کوئی خلقت میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو کیا کہوں؟ سیدہ فاطمہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہی ہیں، اور دل میں یہ سوچا آج میرا وہی معاملہ ہے جو یعقوب پیغمبر کا تھا، آج میری کوئی بھی سننے والا نہیں، کوئی میری پاک دامنی کی گواہی دینے والا نہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی کہ زمین پر اگر عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی کوئی نہیں دیتا، اللہ نے سورہ نور 8واں پارہ
کم و پیش 10 آیات نازل فرما کر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ اگر کوئی گواہی نہیں دیتا تو رب گواہی دیتا ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے، الزام ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ میں کیوں نہ کہوں، وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، زندگی کا آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، زاروں قطع رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ کہا ابھی ملک الموت آنے والا ہے، روح قبض کرے گا، نہ جانے میرا روح جہنم والے فرشتے لے جائیں یا جنت والے۔ خوف ہے، ڈر ہے، آخرت میں کیا بنے گا، کیسا خوف۔ یہ صحابہ عظیم مبارک ہستیاں، ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے تو صحیح، پھر ہمارے ایمانی قوت کا کیا حال ہے، ایمان ہمارا کیسا ہے۔ کوئی کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خطیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی واعظ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی گریبان کو خود دیکھ سکتا ہے کہ میری زندگی کے معمولات کیسے ہیں، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، میری خوشیاں، میری غمیاں، میری تجارت، میرے کاروبار، میرے معاملات، میری اخلاقیات کس طرح گزر رہی ہے۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا مفتی، سب سے بڑا جج ہمارے سینے میں موجود ہے۔ پھر ہم کہیں کہ حالات کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں۔ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ایمانی کمزوری ہے، عملی میدان میں ہم بڑے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کیسا ہے بتناک منظر ہے، کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بڑی مثال کیا پیش کروں، کائنات کے سردار سید الورا افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری مرد میں جو آپ پھر سنبھل نہ پائے، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں آپ کے سر میں شدید تکلیف ہے، درد ہے، فرماتے ہیں فضل سدو راسی، میرے سر پہ پٹی باندھو، کپڑا دبا کے زور سے باندھو، میرے سر میں شدید تکلیف ہے۔ پٹی باندھی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ، یحادا بین رجلین۔ کیا کیفیت ہے میرے پیغمبر کی، اس کیفیت میں، اس حالت میں، اس علالت میں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر 2 آدمی لا رہے ہیں، اور آپ کی کمزوری، ضعف اور نقاہت کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے قدم مبارک اٹھا نہیں پا رہے، وہ قدم گھسٹتے آ جا رہے ہیں اور مسجد کی زمین پر لکیر لگتی چلی آ رہی ہے۔ اس کیفیت میں کون ہے کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے ذرا غور کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا، فقعد علی المنبر، آپ ممبر پر تشریف لائے اور کہا فضل لوگوں کو نادو فی الناس، بلاؤ لوگوں کو۔ فرماتے فصح، تو میں نے زور سے آواز لگائی، لوگ آنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ لوگ جمع ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات مبارک کو ان لوگوں، ان صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ھذا ظہری فلیستقد منہ، سنو میں محمد موجود ہوں، اگر میں نے کسی سے زیادتی کی ہے، کسی کو ناجائز تھپڑ مار دیا ہے، کسی کو ناجائز میں نے دھکا دے دیا ہے، کوئی سزا دے دی ہے، آج مجھ سے بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور کون ہے؟ کائنات کے سردار سید الورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو پیش کر رہے ہیں۔ ھذا مالی فیاخذ منہ، یہ میرا مال بھی موجود ہے، اگر میں نے کسی کا مال دینا ہے تو آؤ وہ مال اٹھا لے۔ ھذا ارضی فلیستقد منہ، یہاں تک کہ میرے پیغمبر نے فرمایا سنو، اگر میرے جملے اور کلمے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میرے کلمے سے تکلیف، ذرا یہاں سوچئے گا، ہم ایک دوسرے کے بارے کیا کچھ نہیں بولتے، غیبت کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ایک ساتھی موجود نہ ہو، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی دھجیاں کھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور بچوں
اور اپنی ذی وقار مائیں بہری بیٹیوں کو بھی یہی نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں. کل قیامت کا دن ہوگا جب اعمال نامہ کھولا جائے گا, دیکھ کر کہیں گے حسرت بری نگاہ سے اور للچاتی ہوئی زبان سے کہیں گے اللہ ہماری یہ نیکیاں کہاں گئی, ہم نے یہ بڑی بڑی نیکیاں تو ہمیں موجود یاد ہیں, وہ موجود نہیں ہے. کیا کہا جائے گا کہ جی ہاں نیکیاں تم کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے تھے, ذکر و اذکار کرتے تھے, باہر جا کے غیبت کرتے تھے, فقد محیت باغتیاب الناس, اس غیبت کی وجہ سے تمہاری محنت کو مٹا کے رکھ دیا جاتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ آج میں موجود ہوں میرے کلمے سے, اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے, میرے کسی جملے سے تکلیف پہنچی ہے, فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ, آج مجھ سے بدلہ لے لو. کیوں؟ اگلی بات سنیے, إِنَّ خُذْوَهَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ خُذْوَهِ الْآخِرَةِ, دنیا کا معاملہ آسان ہے, آج یہاں کا بدلہ آسان ہے, کل قیامت کے دن محمد سے کوئی مطالبہ پیش نہ کرنا, آج بدلہ لے لو. ہم نے کبھی غور کیا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں؟ ہم نے صرف سمجھ لیا ہے فلاں مر گیا بس مر گیا, وہ چلا گیا چلا گیا. کبھی اپنے بارے بھی سوچا ہے؟ اور سب سے بڑی نصیحت جب آپ کے سامنے مردہ پڑا ہے, آپ کے گھر میں میت ہو چکی ہے, سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ جس طرح آج وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے, باری ہماری بھی آنے والی ہے. اگر یہی بات ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے, ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے, میں کہتا ہوں یہ معاملات سارے کے سارے خود بخود سدھر جائیں, زندگیاں سنور جائیں, معاملات صحیح ہو جائیں, تمام تر زندگی کے شعبہ جات درست ہونا شروع ہو جائیں. اگر ہمارے دل و دماغ میں یہی ایک بات بھی راسخ ہو بیٹھ جائے تو یقین کرے بہت سے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں, ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں. ہم اپنے سامنے, اپنے گھر میں, اپنے رشتہ دار کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگیاں نہیں سنواری تو کسی کے کہنے سے ہم نہیں سنور سکتے. اور یہی وجہ ہے آج ہماری ایمانی قوت کمزور ہونے کی وجہ سے آج مسلمان ہر جگہ پہ مجبور ہے, مقبور ہے, مظلوم ہے اور ہر قسم کے ظلم و ستم سہ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے, ایمان کمزور ہے. ایمانی حالت تو یہ ہے کہ ہم ان کی مدد تو دور کی بات ہے, ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں کہ ہم ان کے حق میں کوئی جملہ کہہ سکیں. ہم تو اس قدر ایمانی حالت میں کمزوری کی گہرائی میں چلے گئے کہ ہم ان کے حق میں جملہ کہنا, اس بات سے کیا ہم تو اتنا لاپرواہ ہو چکے ہیں اور کم از کم اور کچھ نہیں کرتے. مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہم سے نہیں رہا سکتا. جب تک کھانا قورمے ہمارے سامنے, قسم و قسم کے ہمارے پاس کھانے کے بعد بوتل تو ضروری ہے. کبھی سوچا ہے؟ اور تو کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اس میں تو اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. بس میں یہی بات کہوں گا میرے دوستوں میرے بھائیوں, اس کی وجہ یہ ہے ان کا انسان وہ بھی تھے, وہ بھی ہماری طرح انسان تھے, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, کاروبار بھی تھے, معاملات بھی تھے, خوشیاں بھی تھی, غمیاں بھی تھی, تجارتیں بھی تھی, سیاست بھی تھی, معیشت بھی تھی. تمام تر معاملات جو آج ہمارے مابین ہے اسی طرح ان کے اندر بھی تھے. لیکن ایک چیز تھی جو آج ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے, ان کے اندر ایمانی قوت ہوا کرتی تھی, ایمانی قوت تھی. دشمن کیا معمولی ہوتا, وہ بھی رستم, وہ بھی ایک قسم کا شاہ سوار مقابل, لیکن پچھاڑ دیتے. یہ ایمانی قوت تھی. کیا وہ بادام کھاتے تھے؟ کیا وہ پستے اور کاجو کھایا کرتے تھے؟ نہیں نہیں میرے دوستو, ان کے اوپر وہ دن بھی آئے. ایک ایک کھجور, پوچھنے والے نے پوچھا ایک کھجور کھا کر گزارا کیسے کرتے؟ کہا تم کھجور کی بات کرتے ہو,
ایک تو ملتی تھی، جب ایک بھی ختم ہو گئی پھر گٹھلیاں چوستے تھے، گٹھلیاں بھی ختم آئی۔ ہمارے اوپر وہ بھی دن آئے کہ درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی سواریوں کو بھی کھلاتے تھے، خود بھی کھایا کرتے تھے۔ یہ خوراکیں تھی، لیکن ایمان مضبوط تھا، ایمان مضبوط تھا۔ خوراک آج ہماری ان سے بہتر ہے، خوراکیں آج ہماری ان سے بہتر ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ان کی خوراک بہت کم تھی لیکن ایمان بڑا مضبوط تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن اعلان کیا کہ میں خیمے میں ان کی مدد و نصرت کے لیے دعائیں کرتا ہوں، کوئی ہے وہ شخص جو اس تلوار کا حق ادا کرے، میں محمد اپنے ہاتھ والی تلوار اسے دینا چاہتا ہوں۔ عمارہ کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا، پھر خاموش ہو گئے، پھر آپ نے اعلان کیا، پھر دوسری، پھر تیسری دفعہ اعلان کیا۔ عمارہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا میں جسمانی طور پر کمزور ہوں، آپ اس لیے مجھے نہیں دے رہے، کوئی رستم جسامت والا لحیم جسیم انسان ہو جو آ کر اس تلوار کا حق ادا کرے۔ اللہ کے نبی، میں جسمانی طور پہ کمزور ضرور ہوں لیکن اللہ کے نبی میرا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ کا یہ جملہ سن کر آپ نے اپنے ہاتھ والی تلوار اسے دے دی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایمان مضبوط تھے، خوراکیں نہیں تھی لیکن ایمانی قوت تھی۔ جو دشمن نے بھی ان کی ایمانی قوت کو مانا، تسلیم کیا۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مومن بنائے۔ شروع میں نے جو آیہ کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی ایماندار، صحیح معنی ایمان کے اور اسلام کے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت اور اصول عطا کیے ہیں ان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔